قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد صدق اللہ العظیم. اوپر کی آیت کریمہ کے اندر تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ایک گروہ تو وہ ہے، ایک جماعت تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی واضح آیتیں اور پیچیدہ آیتیں سب پر بلا ریب، بلا شک و شبہ، بلا تردد ایمان لاتے ہیں. اور دوسری جماعت اور دوسرا گروہ جو اس میں کجی کو تلاش کرتا ہے اور اس میں اپنے مطلب کی باتیں نکال کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے چکر میں رہتا ہے. قرآن کریم کی آیتوں میں تعویلات کرتا ہے، اپنے من کی تفسیریں کرتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دو جماعتوں کا تذکرہ فرمایا اور اس جماعت کے دلوں کے اندر ایک بیماری اور ٹیڑھاپن کا بھی تذکرہ فرمایا جو اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے، اپنے مطلب کی باتیں بیان کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا. آگے اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے قلب کی درستگی کی، دل سیدھے رخ پر پڑ جائے اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے. مطمئن اپنے دل کے بارے میں نہیں رہنا چاہیے، اپنے دل کے بارے میں بے فکر نہیں رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سیدھی راہ دکھلا دی، میں تو راہ راست پر آ گیا ہوں اس لیے اب مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں، اپنے دل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں، بلکہ ہر وقت اپنے باطن کے بارے میں انسان کو متفکر رہنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان ہر وقت ہر طرح سے ہم پر حملہ کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے. کس وقت راہ حق سے، سیدھے راستے سے ہمیں بچلا دے اور بھٹکا دے اور راہ راست سے ہم ہٹ جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے راہ راست پر جمنے کی، اور راہ راست پر اپنے آپ کو جمانے کی فکریں بھی کرتے رہنا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا اور محنت کرتے رہنا، دونوں باتیں اگر ساتھ رہے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھسلنے سے، گمراہ ہونے سے اللہ بچائے گا. آیت کریمہ میں ہمیں اسی کی ہدایت دی جا رہی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے، ٹیڑھا نہ کیجیے، بات اس کے کہ جب تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں دیجیے اپنے پاس سے رحمت، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کیجیے. إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ عطا کرنے والے ہیں. ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے، ہمارے دل کو آپ نے جب راہ راست پر ڈال دیا ہے، بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا،
جب آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں راہ راست پر ہمیں رکھا ہے اور راہ راست ہمیں چلایا ہے، سیدھے راستے پر ہمیں چلایا ہے، تو چلاتے رہنا، کہیں سیدھے راستے سے ہم بھٹک نہ جائے۔ اس لیے ہمارے قلب کو، ہمارے دل کی دنیا کو صحیح رکھنا، ٹیڑھا نہ کرنا۔ انسان کو ہر وقت اپنے دل کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ دل اگر سیدھا رہا اور اگر دل درست رہا تو پورا کا پورا جسم درست ہوگا اور جسم سے نکلنے والے تمام کے تمام اعضاء درست رہیں گے۔ اس شریف میں اسی کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار ہو جاؤ اپنے دل کے سلسلے میں، خبردار ہو جاؤ، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہو جاتا ہے اور ٹھیک رہتا ہے اور صحیح رہتا ہے تو پورا جسم سالم رہتا ہے اور صحیح رہتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا، خراب ہونے سے کیڑے پڑ جانا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ خراب ہونے سے مراد ہے کہ راہ راست سے بھٹک گیا، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت ختم ہو گئی اور ظلمت اور قدرت پیدا ہونے لگی، دین بدین اس سے عبادت کا ذوق و شوق نکلنے لگا اور اس سے گناہوں کا داعیہ پیدا ہونے لگا اور گناہوں کی طرف اس کا دل مچلنے لگا، تو سمجھ لو کہ دل میں ظلمت آ رہی ہے اور نورانیت نکل رہی ہے، اس کا دل صلاحت سے نکل کر فساد کی طرف جا رہا ہے۔ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام پھر دوبارہ خبر فرما رہے ہیں، الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ، وہ جسم کا لوتھڑا، وہ لوتھڑا گوشت کا کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اس لیے دل کو درست کرنے کی انسان کو ہر وقت فکر کرنی چاہیے، بلکہ اپنے دل کی اصلاح کرنا یہ فرض ہے، یہ واجب یا سنت مستحب نفل نہیں، بلکہ اپنی اصلاح کرنا یہ فرض ہے۔ بیت کرنا یہ مستحب سنت ہے، لیکن دل کی اصلاح کرنا، دل کو کبر سے پاک کرنا، دل کو ریا سے پاک کرنا، دل کو حسد سے پاک کرنا، ایسے جتنے بھی باطنی گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے دل کو پاک کرنا یہ تو فرض ہے۔ اسی لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اور سب سے بڑی چیز ہدایت کو مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے ہدایت سے بھٹکا رہا۔ آج نہ معلوم کتنے ہی واقعات ہم آئے دن سنتے چلے آ رہے ہیں کہ فلانا شخص، فلانا لڑکا یا فلانی لڑکی مرتد ہو گئی۔ آئے دن سینکڑوں واقعات ہمارے کانوں سے ہم سن رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور انہوں نے اس کی قدر نہ کی، جس کی وجہ سے کوئی ایسی ناقدری ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی، ایسی کوئی ناقدری کر ڈالی زبان سے کی ہو یا جس کو کسی اعضاء سے ایسی ناقدری کی کر ڈالی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا ہو اور اللہ نے اپنے غضب کو اتارا اور دی ہوئی ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا۔ اس لیے ہم اپنی زبانوں سے کوئی کلمہ نکالتے ہوئے بھی بڑا سوچ سوچ کر نکالے، کہیں کوئی کلمہ میری زبان سے کوئی ایسا نہیں نکل رہا ہے کہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا، اللہ کے غصے کو بھڑکانے والا ہو اور اللہ نے یہ دی ہوئی ہدایت مجھ سے چھین لے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت یہ عاجزانہ اور تواضع کے ساتھ یہ مانگتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے، ٹیڑھا نہ کیجیے بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کیجیے، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ عطا کرنے والے ہیں۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اے ہمارے رب بے شک آپ لوگوں کو اس دین کے لیے جمع کرنے والے ہیں جس دین کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ انسان اگر سوچتا ہے چلو دنیا کے اندر اپنی منمانی گزار ڈالیں گے، جیسا دل میں آیا ویسا کر لیں گے،
تو ایک دین آئے گا جس دین کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ اس دین سب کے سب کو جمع کرے گا اور ایک ایک کو جمع کرے گا، اور جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا۔ اس دین سے اللہ کا نبی رہا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں اس دین کے لیے جس دین کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی خلاف وعدہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا ہے میں جمع کروں گا، ایک دن سب کو جمع کر کے حساب لوں گا، میدان محشر میں سب کو جمع ہونا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے کے خلاف ہونے کا نہیں، پورا پورا اللہ کا وعدہ کرے گا۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، اگر کسی کے دل میں یہ بات ہو یا کسی کو گمنڈ ہو، کوئی غرور ہو، اسے دنیا کے اندر اگر پشت مضبوط ہوتی ہے، اگر اللہ نے مال اور تو پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں تو پارا اوپر رہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کی مانتا نہیں ہے، لوگ منت سماجت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے تو پیسے دیے ہیں، پشت مضبوط ہے، کنبہ قبیلہ بڑا مضبوط ہے، اس لیے کاؤ میں آتا ہے اور کسی کی مانتا نہیں ہے اور اپنی ہی چلاتا ہے اور اپنا ہی سکہ جمانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کی سرداری سب میں جمانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تیرے پاس مال و اولاد ہے، کنبہ قبیلہ ہے، روپے پیسے ہے، سب کچھ ہے، تو سن لے ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز ان کو ان کا مال اور نہ ان کے اولاد اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر کام آئے گا، نہ ان کا مال ان کو کام آئے گا، نہ ان کی اولاد کام آئے گی، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ارے زمین بھر کر سونا ہو اور سارا کا سارا اگر فدیے میں دے دے اور کہیں چھوڑ دے مجھے، میری پوچھ گچھ نہ ہو، تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن نہ زمین ہوگی نہ سونا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ اے بندے، آج اگر تیرے پاس زمین پر سونا ہے اور تم میری پکڑ سے بچنا چاہے تو کیا زمین پر سونا تو دے گا؟ تو کہے گا ہاں میں پوری زمین پر سونا دینے کے لیے تیار ہوں تیری پکڑ سے چھوٹنے کے لیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آج تو میری پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے کسی کو غرور ہو، گمن ہو کہ میرا کنبہ قبیلہ بڑا ہے، اولاد میری بہت بڑی ہے، میری پشت مضبوط ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہ کنبہ قبیلہ نہ مضبوط پشت کام آئے گی، نہ مال اور روپیہ پیسہ تمہارا کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تو ذرہ برابر کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی لوگ جنہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانا، وہی لوگ جہنم کا ایندھن ہے، وہی لوگ جہنم کا ایندھن ہے۔ جہنم انہی سے جلائی جائے گی، انہی سے بھڑکائی جائے گی۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرعون والوں کے روش کی طرح، فرعون والوں کی حالت کی طرح اور ان سے پہلے والوں کی حالت کی طرح، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرعون والے اور فرعون والوں سے پہلے کی حالت کی طرح، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مواخذہ کیا، ان کی پکڑ فرمائی بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اے مشرکین مکہ، اے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اور تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تو فرعون والوں کا حال دیکھ لو، ان کا حال کیا تھا، ان سے پہلو کا حال دیکھ لو کیا حال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا، سب کچھ حکومت تھی، بہت بڑی بادشاہت اللہ نے عطا کی تھی بنی اسرائیل پر۔ کیسے کیسے اس نے ظلم ڈھائے، کس لائن سے ستایا، ان کو صحیح ڈھنگ سے دین پر عمل نہیں کرنے دیا، صحیح ڈھنگ سے ان کو زندگی گزارنے نہیں دی۔
چاروں طرف سے ان پر شکنجا کسا یہ فرعون نے بنی اسرائیل پر ہر طرح کا ظلم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت کرتا رہا. اللہ حلیم ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ معمولی نہ ہو جائے اور فوراً آسمان سے اللہ کا عذاب بجلی گرے اور ان کو ختم کر دے. ہماری مسجدوں کو ڈھا رہے ہیں, مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں, فلاں جگہ اوبریٹنگ کر رہے ہیں, فلاں مسلمان کو ناحق قتل کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں, رابطہ کرتا کسی اور کی عزت لوٹ رہے ہیں. اتنا سارا ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ان پر کیوں نہیں آ رہی؟ دوسری طرف ہمارے اعمال بھی تو ہم دیکھیں. مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کیسے اعمال کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ایک مدت ہوتی ہے ڈھیل دینے کی, ایک حد ہوتی ہے کہ اللہ ظالموں کو ڈھیل دیا کرتا ہے, ظالموں کو ڈھیل دیا کرتا ہے. ایک مدت ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے. جب اس ظلم کی حد اور انتہا ہو جاتی ہے اور اللہ کی دی ہوئی مہلت جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچتا ہے اور اپنی رسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ٹائٹ کرتا ہے, ظالموں سے بھی بدلہ لیتا ہے. فوری طور پر اللہ حلیم میں برداشت کرتا رہتا ہے. اس لیے فرعون نے بنی اسرائیل کو, ہم بنی اسرائیل کے حالات سنتے ہیں, کتنے ظلم کیے بنی اسرائیل پر, کتنے کس لائق سے ظلم ہے. ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی ہے, ان کی عورتوں کی چھاتی کو کاٹا ہے, ان کی عورتوں کو مارا اور پیٹا اور کاٹا ہے, بچوں کو کاٹا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرعون پر پکڑا ہے. اور پکڑا تو کیسا پکڑا؟ پھر اللہ نے چھوڑا نہیں. نہ ان کی حکومت کام آئی, نہ ان کا کنبہ کام آیا, کچھ بھی کام نہیں آیا. تو دیکھو فرعون کی مثال تمہارے سامنے ہے کہ ہم نے فرعون کو کیسے پکڑا ہے. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا, ہماری باتوں کا انکار کیا ہے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, تو اللہ نے ان کا مؤاخذہ اور ان کی پکڑ فرمائے کہ ذنوبہم, ان کی گناہوں کی وجہ سے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی وجہ سے سخت عذاب لا کر پکڑ نہیں کرتا, لیکن اس قوم میں کفر کے ساتھ ساتھ, اس قوم میں کفر کے ساتھ ساتھ جب ایسے گناہ رونما ہو جاتے ہیں اور ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں جو اللہ کے غضب کو بڑھانے والے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے اترتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی پکڑ بڑھاتا ہے. اگلی جتنی بھی قومیں ہیں آپ اٹھا کر دیکھیے, قوم شعیب ہو, قوم لوط ہو, قوم ہود ہو, یا قوم فرعون یا قوم موسیٰ ہو, جتنی قومیں ہیں ان کے اندر کفر تو تھا, لیکن کفر کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسے بھیانک گناہ شروع کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑا. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور اللہ سخت سزا دینے والے. جب اللہ پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں, مہلت دیتے رہتے ہیں, پھر مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مدت ختم ہو جاتی ہے, پھر اللہ سمجھنے کا موقع دیتا نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی وقت دیا ہے, زندگی دی ہے, موت آنے سے پہلے ہم موت کی تیاری کر لیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں کمانے کا یہ وقت دیا ہے, یہ سیزن دی ہے, رمضان کا ماہ مبارک دیا ہے, یہ چند دن باقی ہے, اسی قدر کرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے.